عظما نہاری صاحبہ کو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر عظما آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر عظما آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے. نہیں ڈاکٹر عظما آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ سن پا رہی ہیں؟ نہیں مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے انہوں نے کیا خود تو نہیں میوٹ کیا ہوا انہوں نے؟ نہیں میوٹ پر نہیں ہے وہ، میوٹ پر نہیں ہے. لیکن ان کا اسپیکر میوٹ پہ ہو سکتا ہے علی. ہاں مگر ان کو ابھی آواز آ رہی. چلے آپ ایک کام کریں علی، میں کنیکٹ کرتا ہوں بس ایک، میں نرین آپا سے بات کرتا ہوں. آپ جا کے علی آپ دونوں کو اگر وہ اسکرین سے نکال. ٹھیک ہے. اچھا نرین آپا، ایک میرا بڑا کیوریس سوال ہوتا ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں، صحیح ہے، ہمارا ایک رب ہے، اس پہ بڑا بھروسہ ہے ہم سب کو. ایمان ہے کہ حالات اچھے ہوں گے، عمران خان صحیح سلامت باہر ہوں گے، وہ قیادت بھی کریں گے پاکستان. لیکن جب اتنا مشکل وقت آ جاتا ہے، جب آپ کو صحت کی کلیئرٹی نہیں مل رہی ہوتی اور اتنی ساری افواہیں اڑی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کبھی چھوٹا موٹا شکوہ کرتی ہیں اللہ سے کہ اللہ میاں کام پھنسا دیا؟ مطلب ایک تو اچھا کر رہے ہیں، عمران خان پاکستان کی بھلائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ، بلکہ کافی لوگ 90% کہتے ہیں، میں تو ہمیشہ 99% کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو کوئی آپ کسی سے بھی بات کرے وہ کہتا ہے بس عمران خان کو رہا کرے، پاکستان کے حالات اچھے ہو. تو اتنے سارے نیک سب اچھے جذبے سے لوگ ایک ساتھ ہیں، تو پھر جب کامیابی ڈیلے ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا کامیابی نہیں ملے گی، وہ تو ملے گی، لیکن جب ڈیلے ہوتی ہے تو چھوٹا موٹا شکوہ ہوتا ہے اللہ سے کہ یار اللہ میں کیا کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ نہیں مجھے کبھی نہیں ہوا. حالانکہ جب کبھی کوئی لوگ کہتے بھی ہیں نا، شکوہ کرتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کر آئے، ابھی تک وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے جو وہ کرنا چاہتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے ساتھ ہے. ہمارا دل جلدی کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی ابھی تک کامیابی نہیں ملی، اور وہ ظلم بڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کی فرسٹریشن ہے. تو میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اپنا سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید مجھے نہیں پتا میرے اندر یہ ہمت یا میری وہ تکلیف کیوں نہیں مجھے محسوس ہوتی جو ہونی چاہیے. لوگ دیکھ کے مجھے سوچتے ہوں گے کہ میں کیوں اتنی نارمل لگتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ نے ہمارے دل میں صبر اور طاقت دی ہے. اچھا، اور ایک اور بات تو یہ ہے کہ جیسے حسان ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں، ان سے مطلب ان کے جو پیغام آتے ہیں مطلب وہ کس تھیم پہ ہوتے ہیں؟ وہ ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے اس وقت؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ اور وہ اتنی قربانیاں مطلب جو دے رہے ہیں، مطلب آ سکتے ہیں باہر، آ سکتے ہیں ایک لیٹر لکھ کے یا ایک کر کے، تو وہ مجھے سمجھائیں کہ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ اس وقت کیا؟ میں مطلب اسٹیٹ آف مائنڈ الحمدللہ ٹھیک اس طرح ہے. میں سوچتی ہوں کہ وہ کوئی ان کے اوپر بھی کوئی جتنے ہیں، صرف حسان نہیں، جتنے وہاں پہ لوگ ہیں اس کے ساتھ، جس میں بریگیڈیئر صاحب سب سے سینئر ہیں، اس کے بعد اور بھی ہیں، ایک عمران ہیں جو ان کی بھی مطلب وہ اپنی جاب چھوڑ کے ہیں، اور ایک ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ہیں. اور جو بچے ہیں جو کئی ہیں بڑے مسکین، اور جیسے ایک لڑکا علی افتخار ہے جس کا ماں باپ بھی نہیں، اور ایک نانی جو پرورش کرتی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے 2 بھائی ہیں جو اس کو ملنے بھی نہیں آتے. تو باقی جو قیدی ہیں جیسے حسان یا دوسرے سب، وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ سب مصروف آپس میں بھی ہیں کیونکہ وہ اکٹھے ہیں. حسان کو انہوں نے سزا کے طور پہ چکی میں ڈال دیا تھا 3 ہفتے یا کچھ ایسے، اسے آئسولیٹ کیا تھا، لیکن اب وہ واپس آ گیا. لیکن اس میں بھی وہ کہتا تھا کہ جو بہت قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی جا رہی تھی وہ اس نے وہاں پڑھ لی. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو میں حسان کے لیے سوچتی ہوں کہ اس کو جو اتنا مصروف تھا اپنی وکالت میں اور سیاست میں اور باقی جو کاروبار کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کو موقع دیا. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تمہیں کبھی یہ زندگی میں موقع نہ ملتا کہ تم اللہ کے قریب جاتے، قرآن پڑھتے اور جس طرح آپ باتیں کرتے،
تو ان میں ان کو ایک صبر بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں بے چینی نہیں ہے, یہ میں کہہ رہی ہوں کسی میں بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ سب ہو رہا ہے, ورنہ دیکھیں اگر ہم سوچیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں زندگی کے اتنے سال آپ کے وہاں پہ, یا تو ہوتا نا آپ نے کوئی جرم کیا ہوتا, آپ یہاں سے کچھ ڈاکہ ڈال کے گئے ہوتے, کوئی غلط کام کر کے, تو لیکن کم سے کم اگر اندر ہیں تو کسی مقصد کے لیے, اور مقصد بھی بہت بڑا ہے کہ پاکستان میں اب ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ کتنا ظلم ہے اور کتنی ناانصافی ہے. اور اب تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ عدالتیں پہلے شاید ہمارا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ عدالتیں پہلے بھی کبھی کو بہت اچھا کام نہیں کر رہی تھی, اب تو عدالتیں بالکل بیکار ہو گئی ہیں. شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہوتا جو اب ہمیں ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر عظمیٰ خان آ گئی ہیں. اچھا میں ذرا اس میں ایڈ کر دوں جو یہ نورین کہہ رہی ہے نا, یہ پچھلے سال جب ان کو عمران خان کو کنوکشنز آ رہی تھی نا, جو الیکشن سے پہلے ملٹیپل کنوکشنز آئی تھی, اس میں جب یہ بہت عجیب سا کیوٹک کچھ تماشا لگا ہوا تھا جیل میں, تو تب انہوں نے کہا, کہتے دیکھو آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مگر غریب آدمی کے ساتھ یہ شروع سے غریب آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا تھا, آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں تھا, کوئی لا نہیں تھا, بس ججمنٹس آ رہی تھی. تو یہ بالکل ہاں, نہیں بات بالکل صحیح ہے. ان کو تو آئی تھنک پہلے سے شاید اندازہ تھا کہ یہ وہ تحریک انصاف بنائی اسی لیے تھی, اور مطلب ان کو مگر میرے خیال میں کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جو ابھی ہم نے 1-2 سال میں دیکھا ہے, مطلب جس طرح سارا سسٹم ننگا ہوا ہے, وہ تو میرے خیال میں کسی کو آئیڈیا تھا اتنا نہیں پتا تھا. اس حد تک نہیں, اس حد تک تو عدالتیں شاید کبھی بھی نہیں تھیں, کیونکہ اب تو اتنی زیادہ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کون عدالتوں کو چلاتا ہے, ترامیم کیسے ہو رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں. تو وہاں پر آخری ملاقات آپ کی ہوئی تھی خان صاحب سے اس وقت, اور اس وقت آپ نے ان سے ملی, اور وہ ایک اس کا تھوڑا سا احوال اگر آپ ہمیں بتا دیں پلیز اس ملاقات کا. اچھا جو میں ایک اس کا بھی جواب دیجیے گا, جب وہ تو آپ نے کافی کچھ بتایا تھا, وہ ٹویٹ میں بھی لکھا تھا, لیکن ایک جو باڈی لینگویج اور وہ تھا نا, یہ بتائیے گا کہ وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر لیں گے اور یہ ڈیل آفر اور یہ وہ سب, وہ جب آپ لاسٹ ملی تھی اس کے حساب سے کیا لگتا ہے وہ کریں گے کمپرومائز؟ میں جب 2 دسمبر کو گئی, مجھے تقریباً 4 ہفتے بعد میں ملی انہیں, تو میں نے ان سے پوچھا سب سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے باہر کیا ہو رہا ہے, تو کہتے مجھے نہیں پتا. تو میں نے بہت بریفلی میں نے ان کو, وہ ٹیوزڈیز ہی تھے, اور تو جو بتایا ان کو, تو وہ جو اس وقت تھے, وہ یہ نہیں کہ وہ ایک سٹارٹ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں اور ان کا مقصد ہے مجھے توڑنا. یہ مجھے یہ اور جو خاص مجھے بار بار کہا کہ یہ عاصم منیر پرسنلی یہ کے انسٹرکشنز پہ, ڈائریکٹ انسٹرکشنز پہ یہ کرنل کر رہا ہے, اور یہ مجھے ٹوٹل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. 4 ہفتے سے کہتے یہ مجھے سب کچھ میرا بند کیا ہوا ہے, اور کہتے یہ مجھے مقصد ان کا ہے کہ مجھے یہ توڑے, اور وہی مطلب کمپرومائز کرنے. کہتے جو مرضی کر لیں, کہتے ان کو یہ ان کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا, کہتے جا کے بتاؤ کہ یہ عاصم منیر ہے جو وہ ذمہ دار ہے, جو بھی کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ پرسنلی رسپانسبل ہے. اور اس مطلب اور ساتھ یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جو مرضی کر لے, یہ جو مرضی چاہیں کر لیں, میں مضبوط کھڑا ہوں. آئی تھنک جو اللہ پہ ایمان ہے ان کا, آپ سب کا, وہ سب بالکل دیکھتا ہے. نہیں ہاں, مگر ان کی یہ اینگر زیادہ تھا, مطلب پریشانی نہیں تھی, غصہ تھا. مطلب ہے کہ غصہ یہ تھا کہ مطلب مجھے جیسے ہمارا بھائی, ہمیں پتا ہے کہ جیسے مزید
उन्हें मजबूत हो, जैसे एक होता है ना कि आप मजीद मजबूत हो गया, अब कर लो जो करना वाले एटीट्यूड था। और तब मैंने अब ये जो असल परेशानी है, फिर तो खैर मैंने आपको बताया जो उन्होंने मतलब अपनी पार्टी के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए, और जो कुछ जो भी कुछ पर्सनल लेवल पे भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो वो तो मैंने इनको बता दिए। जो एक बात है कि जब मैं इनको मिली तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपको कुछ उन्होंने कंप्लेन किया है अपनी अपनी आँख की तकलीफ का। तो एक तो बात है कि उस वक्त उन्होंने कोई मतलब मुझे नजर भी नहीं आया कि कुछ ऐसा मसला है, और ना ही उन्होंने शिकायत लगाई। ये इनको ये कुछ आँख का मसला है, हम इसको बस सितंबर अक्टूबर में जब हमने उनको मिले हैं ना, तब ये आई ड्रॉप्स डाल रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरी आँख में भी डाली हमने, आई स्पेशलिस्ट का डाला कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई थे, उनका नाम डाला कि कोई अपने डॉक्टर्स के नाम डाले, पिटिशन डाली कि इनको एक सीनियर आई स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, देखना चाहिए। जो जेल में आते हैं ना, वो एक जूनियर लेवल के डॉक्टर्स आते हैं जो रेगुलर विजिट करते हैं, तो और कोई सीनियर नहीं आया था, ये हमें पता था। फिर उसके बाद हमें इन्होंने बंद कर दिया, और आप सोचिए उसके बाद हम मिले एक आध दफा, और उसमें वो इतने और चीजों में वो इतना थोड़ा टाइम हमारे पास होता है। मेरे ख्याल में मुझे लगा कि 20 मिनट, और 20 मिनट में भी वो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, वो शोर मचा देते हैं, वो बात नहीं करने देते। और इतने थोड़े टाइम में उनको कुछ बिल्कुल मिनिमल बताना कि क्या होता रहा है, और कुछ उनसे सुनना, उनकी आगे पैगाम लेके जाना बहुत कम होता है, और टाइम तो अपेरेंटली पता चला कि 26 मिनट थे, जो अपेरेंटली जो स्क्रिप्ट लीक हुई थी उसमें पता चला 26 मिनट थे। खैर, तो मसला पता है उसके बाद अब जो इन्होंने खुद जो कहा है, जो मैं अपनी एज अ फैमिली और हम सारे परेशान हैं कि ये जो इन्होंने, पहले तो हमें यकीन नहीं आया कि ये कर सकते हैं। पहले मैं समझी कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल लेके गए हैं। मगर जब ये हॉस्पिटल से कंफर्मेशन आई और ये इन्होंने खुद कंफर्म किया, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी इमरान खान को हॉस्पिटल से ना निकालते। जो उनकी आवाज, उनके पैगाम को बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कभी ना निकालते। तो ऑब्वियसली कोई चीज सीरियस है। अगर चीज सीरियस है, फिर और जो इन्होंने डायग्नोसिस जिसका अनाउंस किया है, वो एक पिम्स में उसकी उस रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। डॉक्टर्स हैं, मगर ये जो तकलीफ ये कह रहे हैं, अब हमें नहीं पता ये क्या, ये सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, मगर ये जो अगर ये सच है जो ये कह रहे हैं, तो पिम्स में वो फैसिलिटी नहीं है इनको ट्रीट करने की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इंजेक्शन लगा के, अगर आपने इंजेक्शन लगाया, पहली बात तो है कि क्यों लगाया, जब आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो लगाया क्यों, अगर लगाया। उसके बाद आप इनको जेल में वापस नहीं भेज सकते, इसकी मॉनिटरिंग होती है, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। ये सीरियस है, ये कंडीशन सीरियस है। इससे ये हमारा जो हमारे जो अब सारे आप ये बाकी हमारी बातें अभी हमारी डिस्कशन हुई है डॉक्टर्स के साथ, कि ये कहते हैं इतना क्रिटिकल है। अगर यही डायग्नोसिस है जो ये कह रहे हैं, तो इतना सीरियस है कि इनकी इमीडिएट इमरजेंसी में इनको स्पेशलिस्ट देखना चाहिए, क्योंकि डेंजर है कि इनकी आंख जाया हो जाएगी। हमारे लिए ये बहुत बहुत परेशानी की बात है। हमने पिटिशन डाली, सलमान अकरम ने उनके लिए डाली, जेल ने फिर रिपोर्ट्स कहते, अच्छा रिपोर्ट्स भी नहीं दे रहे। ना कहा जी हमने रिपोर्ट्स फैमिली को दे दी हैं, हमारे तक कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची। सलमान अकरम ने जाके एक जेल से पता कराया, पिटिशन डाली, नो रिस्पॉन्स। अब कल मैं एक पिटिशन मेरी तरफ से जा रही है। मतलब ये कोई मतलब हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम क्यों इस तरह बर्दाश्त करते जा रहे हैं? एज अ नेशन हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप लोग इस बार भी जब गए, मंगल वाले दिन आप लोग हर मंगल को जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये लोग कहते क्या, कोई कुछ कहता है, कोई आके तो आपको एक दो किलोमीटर पहले रोक लेते हैं, कोई कहते हैं कि आज मुलाकात नहीं करवानी, क्या वो मतलब वो क्या होता है वो सब कुछ? मतलब हम देख तो रहे होते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली जाहिर नहीं पता कि जो 1-2 किलोमीटर पहले रोक लेते हैं वो कर देते हैं, और ये तमाम चीजें
ہوتی ہیں, یہ کیا مطلب کوئی پیغام دیتے ہیں یا بس وہیں پر آپ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھی آپ کے بات نہیں کرتا آ کے؟ یہ پولیس صرف پولیس والے ہی ہوتے ہیں؟ یہ پولیس والے ہی ہوتے ہیں, یہ ہمیں دیکھتے ہیں. اگر تو ہماری ملاقات نہیں ہونی تو یہ تو ہم لاہور سے آتے ہیں, تو یہ ہمیں کہہ سکتے ہیں جی آج آپ نہ آئے, آپ کی ملاقات فار واٹ ایور ریزن ہم نے نہیں کرا دی. یہ نہیں کہتے, یہ کہتے آؤ. پھر یہ ہمیں روک لیتے ہیں اور یہ ہمیں دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے, بس خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جی پتہ کروا رہے ہیں, ہم پتہ کروا رہے ہیں. اور پھر جب 5 بج جاتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں جی ٹائم ختم ہو گیا. اور وہی چیز ہے کہ آپ, مقصد یہ ہے کہ آپ اگر گیٹ کے سامنے جاؤ گے نا تو وہ کیمرے لگے ہوئے, وہ آپ کو وہ ویریفائی کر جاتے ہیں کہ جی یہ آئے تھے. تو انہوں نے کیونکہ سارا ایک جوک بنایا ہوا ہے جسٹس سسٹم, وہ جو کورٹ آرڈر ہے ہمارے پاس ہائی کورٹ کا کہ ان کو ملنا ہے, وہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ تو آئے نہیں, یہ تو آئے نہیں. مطلب ایک سارا افسوس یہ ہے کہ اخلاقیات ہر لیول پہ اتنی گر گئی ہے, چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو, اور وہ صرف یہ کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں, ہم نوکری کر رہے ہیں. جھوٹ تو ایسے ہی بولتے ہیں. اب تو یقین جانا ہے کہ ہمیں ایک بات کا ان کا یقین ہے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں ہر لیول پہ. تو اب یہ جب یہ بیماری کا بھی کہتے ہیں نا, ہمیں یقین نہیں آتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. مگر پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت سیریس کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میں نورین آپا سے بھی سوال پوچھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. دیکھیں یہ جو ساری چیزیں, یہ پریشانی, وہ کہتے ہیں نا ایک مطلب بہت زیادہ پریشانی ہے, کیونکہ ہیلتھ تو مطلب اٹس ویری سیریس رائٹ, اور بہت زیادہ ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں, بلکہ پورے پاکستانی دنیا کے کسی کونے پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو لوگ ایک ایک ہوپ, جب بھی آپ آتے ہیں کیمرے پہ, ٹی وی پہ, اسپیس پہ, کہیں بھی ایک ہوپ لیتی ہے. اور جس طرح آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا عمران خان کا, جس طرح سے بہادری سے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ سب, یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی ہے, اور دوسرا یہ کہ میں نورین آپا سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کبھی شکوہ کرتی ہیں علم یا سے کہ اتنا کیوں ہمیں آزما رہے ہیں, مطلب کبھی ایسا دل میں آتا ہے کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ, کیوں اتنا, ہم تو اچھے کے لیے کچھ کر رہے ہیں رائٹ, تو پھر اتنا ظلم کیوں, اور اتنا مطلب اس کی حد کیا ہے, مطلب اتنی صحت کی جب پریشانی آپ لے آتے ہیں تو وہ تو زیادہ ایک حد پار ہو گئی نا. جب مقصد بڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. اور یہ تو خیر ایک دفعہ عمران خان نے ہمیں ملاقات میں باتوں میں ہمیں اگزامپل بھی دیا اور کہا بھی, بلکہ جا کے باہر بتاؤ, کہتے کہ آپ جتنے آپ کے پر ویٹ, آپ مسل جب آپ اپنے بلڈ کر رہے ہوتے ہو تو جتنا وزن ڈالتے ہو اتنا مضبوط ہوتا ہے, اتنی گروتھ ہوتی ہے. تو جتنا انسان پہ اللہ تعالیٰ, اللہ کا اصول ہے کہ جتنا مقصد بڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی بڑا ہوتا ہے. دنیا میں بھی دیکھیں کہ دنیا کمانے کے لیے بھی اگر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اس کے لیے فرق قسم کی قربانی ہے, اور اگر آپ نے میٹرک تک کرنا ہے تو اس کی فرق قربانی ہے. تو جب مقصد اتنا بڑا ہے کہ آپ نے ایک پارٹیشن سے اب تک کا سسٹم جو بالکل ایک جس کو ایکسٹریملی کہاں پہنچ گیا ہے, جس کا یہ حال, اس کو جب ختم کرنا ہے اور نیا سسٹم لانا ہے تو اس کے لیے پھر ایک جان مال وقت کی قربانیاں بھی تو بڑی ہوئیں گی نا. تو ہم اسے, یہ تو بہت بڑی چیز ہے. میں ہمیشہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ یہ جو باتیں آج ہو رہی ہیں نا, میرے والد ہمیشہ یہ ہمیں بتایا کرتے تھے, ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, کہ کہتے تھے ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیا کریں, کبھی روکا نہ کرو, چاہے غلط آ جائے, ایونچولی ایک چیز چلتی رہے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ کہتے تھے ہر 10 سال بعد فوج جو آ کے ہمیں فتح کر لیتی ہے اسے سسٹم روک دیتی ہے. تو یہ اب میں سوچتی ہوں ان کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں, اور آج میں سوچتی ہوں کہ اگر آج وہ دیکھتے کہ ان کے بیٹے نے جو ان کا دل تھا کہ ایک سسٹم صحیح ہو, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ ہم پاز لے رہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ وہ بیٹے کی بات کریے, میں کہتا ہوں وہ بیٹیوں سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہاں پر جیسے سوچتے ہم, جیسے مردوں سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں, لیکن عورتیں جب اتنا فرنٹ فٹ پہ آئی ہیں, اور آپ لوگوں نے, میں بتا رہا ہوں
शायद अभी लोग कम रियलाइज करें, लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाएगी आई विल से कि जिस तरह आप लोगों ने हौसला दिया हमें, क्योंकि हम फ्रंट लाइंस पे सारे सोशल मीडिया वाले होते हैं, जितने लोग सुने हैं सोशल मीडिया पे वो सब कहेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह से हिम्मत दी है, क्योंकि देखें जब आपको बहुत गम होता है और आप उसमें मुस्कुरा के किसी और को हिम्मत दे रही होती है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ तो फिर नहीं है ना। जो फिजिकल आप बात कर रही थी ना मसल्स की, मैं कहता हूँ वो उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो वो आप लोगों ने दी है। तो आपके जो वालिद हैं वो आप पे बहुत ज्यादा फख्र उनको आप पे बहुत ज्यादा होता है। मैं एक वीडियो है, एक ट्रिब्यूट हमने बनाया आप तीनों सिस्टर्स के लिए। अलीमा आपा की थोड़ी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकी, तो मैं आप उसे फ्लू, उसको वो जो हमारी वो जो मैं उसकी बहुत मुझे फ्लू हुआ हुआ है, ये मुझे पता है। उससे उसकी मैंने भी एंटीबायोटिक उसकी कहा तो है शुरू करे, करती आसानी से नहीं है, मगर लेट्स सी है उसकी ज्यादा तबीयत खराब। अगर हल्की होती तो वो आ जाती, मेरे ख्याल में ज्यादा है। और क्या मतलब